آپ کہیں گے یہ عقیدت کا جملہ آپ نے، مصلحت تو خوف تو نظر آتی ہے، یہ عقیدت؟ ہاں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ سامنے والا بڑا ہے، مسئلہ غلط ہے، لیکن کیا کریں مجھے حضرت سے بڑی عقیدت ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے، اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے، پیار سے، اطمینان سے، ادب سے بتا دیں کہ حضرت آپ کی رائے یہ ہے لیکن قرآن و سنت کی رائے یہ ہے، امت کا مفاد اس میں ہے، امت کی بقا اس میں ہے۔ اس سے اگر تو وہ اللہ کے لیے اختلاف کرنے والے ہوں گے تو آپ سے محبت کریں گے، آپ کو پسند کریں گے، اور اگر ذات کی بات ہوگی پھر اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ساری عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں ساری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ میں جس مدرسے کا طالب علم ہوں، جامعہ ضیاء العلوم لاہور، وہ مدرسہ وجود میں نہ آتا اگر حضرت شیخ القرآن نہ ہوتے۔ وہ مسجد تھی، کچھ لوگ قبضہ کرنے آ گئے، حضرت شیخ پہنچ گئے، یہ ہیں ہمارے اکابر۔ اب وہاں لوگ جمع تھے اور بڑی تعداد تھی، اور یہ چند لوگ تھے 10-12۔ تو ہمارے محترم حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ حضرت شیخ القرآن آگے بڑھے، ایک شخص ڈنڈا لے کے آیا، ڈنڈا پکڑا، 2 ہاتھوں سے توڑ کے کہا آؤ آگے، سارے بھاگ گئے۔ آج آپ کی نسبت جن اکابر کے ساتھ ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا سوچا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند اور حضرت نانوتوی، مولانا عبدالحق، مولانا سمیع الحق شہید، یہ آپ کے وہ اکابر ہیں جن پہ دنیا ناز کرتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی، انگریز نے جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت سندھی کا انتقال ہو گیا تو 2 لوگوں کو بھیجا تفتیش کرنے خانپور میں، تو وہ تفتیش کر کے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کہ عبید اللہ سندھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قبر ہے، یہ قبر ہے۔ تو انہوں نے ٹیلی گرام پیچھے بھیجا، اس وقت یہ واٹس ایپ فیکٹ چیک ٹیلی گرام بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ہی تمہیں کنفرم ہو گیا ہے تو تاج برطانیہ کی طرف سے اس کی قبر پہ سلوٹ مارو جا کے، اور اپنی ٹوپی رکھ دو۔ ٹوپی رکھنے کا مطلب ہوتا تھا سرنڈر کرنا، آپ کے آگے دستبردار ہو جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے سندھی چلا گیا اس دنیا سے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب تک انگریز کے خلاف جدوجہد جاری ہے ہمارا خیال ہے عبید اللہ سندھی زندہ ہے۔ تو جب وہ تار آئی تو وہ جو انگریز فوج کے وہ جو آئے ہوئے تھے اہلکار، انہوں نے اپنی ٹوپی حضرت سندھی کی قبر پہ رکھ کے سلوٹ مار کے کہا کہ سندھی تو بہت بڑا آدمی تھا۔ لیکن معاف لوگوں نے سندھی کو نہیں کیا، فتوے سندھی پہ بھی لگے۔ اس لیے اس سے نہ گھبرایا کرے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہیں، پھر کسی فتوے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے تو سندھی کو بھی کافر کہا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تاریخ کے اوراق موجود ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ لیکن میں کچھ باتیں اور کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے پرسوں چوتھ بھی کسی جگہ یہ واقعہ بیان کیا بخاری کی۔ ایک تو الحمدللہ مجھے بڑا شکر میں اللہ کا ادا کرتا ہوں، میں بڑے عرصے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ختم بخاری بھی ایک بدعت کی طرح شروع ہو گئی ہے، تو ہمارے حضرت شیخ القرآن کے مرکز سے مفتی تقی صاحب نے اس آواز کو بلند کر دیا۔ تو میں نے ابھی حضرت کو مبارک دی ہے
کہ بدعات کے خاتمے کے لیے سب سے مؤثر آواز اس خطے میں شیخ القرآن کی ہے، اس ملک میں، اس خطے میں، اس دنیا میں، جو اس اہم 50 ہمارے سارے اکابر، لیکن جس طرح شرک و بدعت کا تعاقب شیخ القرآن نے کیا اس کی مثال کم ملتی۔ تو الحمدللہ یہ بھی شروع ہو گیا، لہذا اگلے سالوں سے نعمان حاجر صاحب ہمیں ویسے روٹی چھوٹی کھلایا کریں بلا کے، یہ بچوں کے سر پہ دست شفقت۔ لیکن یہ واقعی جس طرح وہ ہم جاتے ہیں نا یہ پوش علاقوں کے اندر، تو وہ ہمارا امام خطیب ہاتھ پکڑے کے کہتا ہے حضرت ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، ختم شتم بھی کر لیتا۔ تو وہ یہ بھی کام اسی طرف جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس پر عمل ہوگا۔ جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے جو اور جس مرکز سے کہا ہے، تو میں اسی مرکز کی بات آپ کو بتانے لگا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب اللہ خالد رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ جب ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگایا تو اجلاس بلایا گیا۔ اب بھی کوئی تبدیلی آئے، کوئی ملک میں کوئی چیز ہو تو علماء کو بلایا جاتا ہے۔ تو وہ بیچارہ جو اسٹیشن کمانڈر ہوگا، وہ تو فوجی آدمی کو تو یہ سیاست دانوں والی نہیں آتی نا مصلحتیں اور لجاجتیں، تو وہ کہتے ہیں پہلے تو تھوڑی دیر انتظار کروایا 10-15 منٹ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت شیخ نے اپنی جو سوٹی تھی وہ ہلنی شروع ہو گئی اور دانت پیسنے شروع ہو گئے انتظار کے دوران ہی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا خیر نہیں ہے۔ اب وہ بابو ٹائپ آدمی آیا، ڈائس پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علماء کرام سنیں، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ملک میں لگ گیا ہے، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا۔ تو کہتے ابھی اس نے یہ جملہ کہا تو حضرت شیخ القرآن کھڑے اور اس کا تیری ایسی کی تیسی کل راجہ بازار سے سب سے بڑا جلوس نکلے گا۔ تو کہتے ہیں وہ فوراً ضیاء الحق تک اطلاع پہنچی کہ جی کام تو بگڑ گیا پنڈی میں۔ تو ضیاء الحق نے کہا بے وقوفو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ شیخ القرآن کو بلاؤ؟ تم خود اس کے پاس جاتے۔ اور یہ بات پھر آن ریکارڈ ہے کہ رات کو پرائیویٹ گاڑی لی ضیاء الحق نے اور کوئی 11 بجے کے قرب و جوار میں وہ تعلیم القرآن پہنچا کہ حضرت غلطی ہو گئی میرے بریگیڈیئر صاحب سے یا کرنل صاحب سے، میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت شیخ نے کہا کل جلوس تو نکلے گا، معذرت اس کے بعد دیکھیں گے ہم۔ کہا اب میں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جلوس نکالیں، میں تو صرف ضیاء الحق تیز آدمی تھا علماء کو کہ دین کے جس سے تعلق ہو اس کے دل میں علماء کی محبت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا جی جلوس آپ نکالیں، میں تو صرف اس لیے آیا کہ وہ جو غلطی کی تھی میرے ماتحت نے اس کی معذرت کے لیے۔ تو یہ آپ کے اکابر ہیں۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو سے 5 منٹ ٹائم دے دو، 5 منٹ۔ تو ٹائم طے ہو گیا۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ وہ اس مومنٹ میں ختم نبوت کے قانون سازی میں وہ شامل تھے، مسودہ بنانے والوں میں بھی مولانا، چونکہ ان کے والد مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ ممبر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹائم گزرتا گیا، یعنی 5 منٹ کا ٹائم تھا، 45 منٹ ہو گئے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، کافی ٹائم گزر گیا۔ تو کہتے جب حضرت بن نوری آئے تو آنسو صاف کر رہے تھے۔ تو ہم نے کہا حضرت خیریت تو تھی کیا؟ ہم تو بڑے پریشان تھے۔ کہا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا حضرت، کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، قانون بنے گا کہ اس ملک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا غدار کافر ہے، یہ قانون بن جائے گا۔ بھٹو راضی ہو گیا، کوئی لاٹھی نہیں ماری، اس کو سمجھایا 2 جملوں میں۔ وہ جو آغا شورش کو بھٹو نے کہا تھا نا، آغا شورش سے بھٹو نے کہا تھا کہ دیکھ تو چاہتا ہے میرے سے امریکہ ناراض ہو جائے، میں یہ اگر دستخط کر دوں اس قانون پر جس کے تحت آج پاکستان میں قادیانی کافر ہیں، یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں جس کو سب سے زیادہ لادین کہا جاتا ہے نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو، اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ اس لیے آج میرے عزیزو، میں بھی آپ کی طرح کا ایک طالب علم ہوں مدرسے کا، انہی چٹائیوں پہ پڑھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں، آپ قابل فخر ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ اللہ پگڑی داڑھی کا محتاج ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ جنہوں نے یہاں کے بڑے بڑے دعوے کیے دینداری کے،
ان سے کچھ نہیں ہوا. وہ جس کو سارے کہتے ہیں بھٹو جی بڑا لبرل تھا، اللہ نے اس سے کام لے لیا. تو آغا شورش نے کہا کہ اس نے کہا تو چاہتا ہے میں سائن کروں؟ اور تو اس نے کہا دیکھ بات سن. ہاں دو جملے. ایک یہ کہا کہ اگر میں سائن کروں تو امریکہ ناراض ہوگا اور قبر میری مقدر بن جائے گی، موت میرا مقدر ہوگی. تو آغا شورش نے کہا کیسی موت ہوگی کہ ادھر تو آنکھیں بند کرے ادھر رسول اللہ تیرا استقبال کرے. اگر تو سائن کر کے جائے گا مرنا تو نے پھر بھی ہے، لیکن اگر تو سائن کر کے جائے گا تو آگے استقبال ختم نبوت کی چوکیداری چھوٹا کام نہیں ہے، اس کو چھوٹا کام نہ سمجھو. ختم نبوت کی چوکیداروں کے پہلے سپہ سالار سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ کام اللہ لیتا بھی ایسے نہیں ہے. وہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کی کمر پہ ہاتھ آ جائے ختم نبوت کا کام وہی کرتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں یہ پچھلے دور حکومت میں ہم سارے مصلحتوں کا شکار ہو گئے. جب قانون سازی ہوئی قادیانیوں کے حق میں چپ تھے، وہ ایک 100 اختلاف صحیح، لیکن ویل چیئر پہ بیٹھا شخص آیا اور اس نے سب کچھ ہلا دیا. 8 نوجوانوں نے یہاں اسی روڈ کے اوپر اپنے ماتھوں پہ گولیاں کھا کے یہ بتا دیا کہ پاکستان میں عقیدہ ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہم اس کے چوکیدار ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں. اور ہم سب نے اس کی تائید کی. ہاں کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ یہ خادم رضوی کا اتنا بڑا جنازہ، میں نے کہا 2 جنازوں کا سنا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ہم نے سنا، ہمارے بڑے بتاتے تھے، دیکھا نہیں، کہ لاہور شہر کی جو گلیاں تھی دیواروں کے ساتھ لوگ ایسے لگے تھے، یعنی اتنے لوگ تھے کہ ایسے تھے دیواروں کے ساتھ، جگہ نہیں تھی. یہ ہم نے دیکھا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کی چوکیداری ہے. حضرت لاہوری نے اللہ کی توحید کی چوکیداری کی، سربلندی کی جدوجہد کی. لاہور والے مثال دیتے تھے اور دیتے ہیں کہ لاہوری سے بڑا جنازہ لاہور نے نہیں دیکھا. تو میرے عزیزوں آج آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی، بہت بڑی. یہ مت سمجھے کہ اب آج تو موجیں نہیں شروع ہوئی، اب تو امتحان ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. کوئی ختم نبوت پہ حملہ آور ہے، کوئی صحابہ رسول و اہل بیت کی عظمت پہ حملہ آور ہے، کوئی توحید پہ حملہ آور ہے. آپ کو سارے فتنوں کا مقابلہ عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شعور اور جرت کے ساتھ کرنا ہے. خالی جرت بھی بغیر عقل کے فائدہ نہیں دیتی ہے، اور عقل بغیر جرت کے فائدہ نہیں دیتی ہے. حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور یہ ملک جو ہے، ابھی 2 واقعات پچھلے 2-3 دنوں میں ہوئے ہیں. ایک وہ عورت مارچ ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ خادم موجود ہے. میں نے کل ہی شیخ رشید صاحب کو خط لکھا ہے، وزیر داخلہ ہیں، وہ اپنی نسبت بھی حضرت شیخ کے ساتھ بتاتے ہیں ہمیشہ کہ ہم چاہتے ہیں، ہم کسی کے اوپر ناموس رسالت یا توہین ناموس رسالت کا پرچہ کروانے کی شوقین نہیں ہے. اگر نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو پرچہ بھی ہوگا، مقدمہ بھی ہوگا، ٹرائل بھی ہوگا. ہم پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی اساس کے خلاف، پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کسی کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، بہت بڑا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کا قانون غلط استعمال ہوتا ہے. مجھے 4.5 ماہ ہوئے بطور نمائندہ خصوصی ایک کیس نہیں کو ثابت کر سکتا کہ کہیں پر ناموس رسالت کا قانون غلط استعمال ہوا ہو. میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ جبری مذہب کی تبدیلی. اسلام تو جبری مذہب کی تبدیلی کا قائل ہی نہیں ہے. اسلام کا پیغام حقانیت اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو اس کے قریب آتا ہے اسلام اسے اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. اور یہ علماء کا اجتماع ہے، میڈیا کے دوست موجود ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نابالغ بچی کی شادی تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. الزام لگاتے تو شرم کرو. یہ جو آزادی چاہتے ہیں یہ مادر پدر بھی نہیں، یہ آزادی تو یورپ میں بھی نہیں ہے.
ہاں آؤ میں دعوت دیتا ہوں. یہ بڑے بڑے جو مظاہروں میں شریک خواتین ہیں خود اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتی، ان کو نہیں ملا ہوتا. یہ بڑے بڑے جاگیردار اس ملک کے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے یا نہیں دیتے؟ آؤ مل کر جدوجہد کرتے ہیں بچیوں کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی صحت کے لیے. یہاں مائیں مر رہی ہیں، ان کے لیے صحت کا سینٹر نہیں ہے. زچگی کے دوران مر جاتی ہیں. وراثت میں جو شریعت نے حق دیا ہے، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہ سورۃ النساء نے جو بتایا ہے اللہ ملک میں نافذ کیا جائے. آؤ اس سے بھی بھاگ جاتے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تمہارے گھروں میں کام کرتی ہیں نا. ظلم و تشدد کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، کسی غریب کا بھی پڑھا ہے؟ سارے امراء کے گھروں کی بچیاں ہوتی ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے. آؤ ان بچیوں کو تعلیم دے. میرا دین نے، میں نے کل کسی پروگرام میں مجھے انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا بات سن، میرے دین نے تو عورت کی تعلیم کو اتنا بڑا ثابت کیا ہے کہ پوری دنیا کا حاکم عمر بن خطاب جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ تو سمجھا دیں. پتہ چلا میرے دین نے عورت کو سر کا تاج رکھا ہے، بازار کی زینت نہیں بنایا ہے. آج تم سائیکل بیچنی ہو، قلم بیچنا ہو، کیمرہ بیچنا ہو، موٹر سائیکل، لڑکی بڑی ضروری ہے. نہیں، میرا دین کہتا ہے یہ بڑی ممتاز چیز ہے. میرے نبی کے آنسو اس عورت کے لیے بہے ہیں، اس بیٹی کے لیے بہے ہیں. میرے نبی نے اس عورت کو، اس بیٹی کو، اس بیوی کو، اس بہن کو جو مقام دیا ہے نہ دنیا میں پہلے تھا نہ ہوگا کبھی. ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں. عورتوں کے حق تو تم خود سلب کرتی ہو، 2 3 4 شادیاں تم خود کرتی ہو. اب نکال لے شجرہ نسب ان سب کا. عورت پہ خود تم جاتی ہو، کہتی ہو الزام ہم غریب مولویوں پہ لگاتی ہو. ہماری عورتوں سے پوچھو نا کتنا خوش ہیں وہ ہم سے. مولوی کی بیٹی، بیوی، بیٹی، بہن سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے جب میں کہتا ہوں جب بیٹی آئے تو اس کے ماتھے پہ بوسہ دو، یہ سنت ہے. کئی لوگ کہتے ہیں واقعی حضرت ایسا ہے. آج پاکستان کے اندر آپ کو جو اگلی بہت اہم بات ہے، یہ جو فتنے آ رہے ہیں ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ ختم نبوت پہ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہو رہے ہیں، مختلف طریقوں سے مختلف رستے نکال رہے ہیں. آپ کو جاگتے رہنا ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، ہم غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں، لیکن جہاں پتہ چلتا ہے غلطی کا اس کی اصلاح ہوتی ہے. ہم ان مدارس کے، ان مساجد کے ایک ایسے چلایا جاتا ہے، بڑا خطرہ ہے مدارس کو، مساجد کو. اور میں تو خود مدرسے کا طالب علم ہوا. مدرسے والوں، پورے 57 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے جس شخص کو امن ایوارڈ دیا وہ آپ کا ایک طالب علم یہ طاہر اشرفی بیٹھا ہے. دنیا کا پہلا OIC نے جو پیس ایوارڈ دیا وہ مجھے دیا. یہ مدرسے کا طالب علم ہے، یونیورسٹی کا نہیں ہے. کسی کی باپ کی بھی جرت نہیں ہے کہ آپ کے مسجد مدرسے کے اوپر کوئی آ کے قبضہ کر لے گا. ایسے چلاتے ہیں بس. سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، اور ماضی میں بھی یہ ہوا ہے. کون ہے جو ان مظلوموں کے لیے، جن کے ماں باپ آج اپنے بچوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، کون تھا جو لے کے آیا افغانستان سے؟ یہ اللہ نے ہم سے کام لیا. 3200 لوگوں کو میں افغانستان کی جیلوں سے لے کر آیا. 57 لوگوں کو کیوبا سے لے کر آیا جو گوانتانامو بے امریکہ نے بنا کر، یا آپ کے اس خادم نے کام کیا. جائے ساؤتھ پنجاب میں اور باقی علاقوں میں پوچھیں، اگر موازنہ کرنا ہے تو آئیں موازنہ کرتے ہیں کہ ماضی کی حکومت میں ہمارے مدارس کا کیا حال تھا. حلف لیں کسی محترم سے کہ دن میں کتنی بار اس کے بعد پولیس آتی تھی. آج کیا حال ہے؟ آج کوئی آ کے دیکھے. ہم بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہیں
ہمارے مولانا عبدالحمید صابری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت نصیب کرے، مجاہد تھے وہ، اسلام آباد راولپنڈی کے ہر مسجد مدرسے والے کے لیے ان کا در کھلا تھا۔ ایک دن ہم آئی جی اسلام آباد سے مل کے نکلے تو وہ رونا شروع ہوئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کسی ساتھی نے کوئی بات کہی ہے، تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں صابری صاحب، خیریت ہے؟ کہا اشرفی صاحب کل تک پولیس والا دیکھتے تھے تو منہ پہ رومال رکھ کے بھاگ جاتے تھے کہ یہ گرفتار کرنے آیا ہے یا کسی مصیبت کا، آج آئی جی کا دروازہ بھی ٹھڈا مار کے کھولا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ہم کسی کے کام کی نفی نہیں کرتے، یاد رکھیے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ ہم اپنی قوم کو بھی مسئول ہیں، اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہیں۔ نہ ہم نے کبھی اپنے عقیدے سے غداری کی ہے، نہ اپنے اکابر سے غداری کی ہے۔ آج بھی الحمدللہ پاکستان، آج کچھ لوگوں کی زبانیں کھل گئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں فلاں ہوا تو ہم مشرقی پاکستان بنا دیں گے۔ ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہیں۔ اس پاکستان کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو کسی کا باپ بھی پاکستان کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دیکھے گا تو وہ آنکھ نکالنا ہم جانتے ہیں۔ اگر تمہیں شوق ہے تو روس سے پوچھ لو ذرا جا کے، یہ کون تھے جنہوں نے روس کو افغانستان کے اندر دفن کیا؟ یہ مدرسے کا طالب علم تھا، یہ ٹوٹی جوتی اور پھٹی پکڑی والا تھا۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ سبق لینا ہے تو ابھی امریکہ سے بھی پوچھ لے کہ کیا حال ہے۔ یہ پاکستان کوئی ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے کہ تم ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرو گے کہ پاکستان توڑ دیں گے، ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے؟ تم خود اپنے کھپنے کی جگہ تلاش کرو گے کہاں ہے۔ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا۔ ہمیں سناتے ہو، بہت میں احترام کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اگر زرداری صاحب نے ایک بار کھپے کہا، بالکل وہ پاکستان کی بہت بڑی لیڈر تھی۔ ادھر لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو روز پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ بیٹا بھی دیا، ساتھی بھی دیے۔ پھر کبھی سنا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب نے کہا وہ پاکستان نہیں چاہیے؟ ہاں، ہمارے تو ایک شامزئی جیسا کوئی نہیں ہے، ایک لدھیانوی جیسا کوئی نہیں ہے، ہاں، ایک فاروقی جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے 8,500 لاشیں اٹھا کے پھر بھی کہا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تمہیں تو ہوا ہی کچھ نہیں، ابھی تو سیک بھی نہیں لگا، تم کہتے ہو ہم پاکستان توڑیں گے۔ پاکستان توڑنے والے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، سب کہیں انشاءاللہ۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے لیے بنا ہے، یہ خلافت راشدہ کے نظام کے لیے بنا ہے۔ مدینہ منورہ کی ریاست کیا ہے؟ خلافت راشدہ کا نظام ہے، جو نظام سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، حیدر کرار، سیدنا حسن اور التمیر معاویہ نے نافذ کیا۔ خلافت راشدہ کا نظام یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ بیٹا ٹائم تھوڑا ہے۔ خلافت راشدہ مدینہ کی ریاست یہ ہے۔ کہتے نام کیوں لیتے ہو جی مدینہ کی ریاست؟ ایک بندہ کہتا ہے نماز پڑھو، کہتے یہ تو کیوں کہتا ہے، تم تو خود پڑھتا نہیں۔ بھائی اگر وہ کہہ رہا ہے تو کہنے تو دو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کرا لے۔ اس ملک میں سارے نیک کام بھٹو کر کے گیا تھا، اور جس نواز شریف کو میرے اور آپ کے قائد نے حلف لے کے اس نے حلف دیا تھا کہ جس دن وزیر اعظم بنوں گا مولانا سمیع الحق کو ایسے ہاتھ کے اوپر اس دن شریعت بل نافذ کروں گا، اس نے تو آج تک نہیں کیا، بلکہ قادیانیوں کے حق میں قانون سازی کی۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کو اپنے دلوں کو بھی وسیع کرنا ہے، ہمیں سب کو قبول کرنا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے۔ میری سوچ نہیں ملتی ہوگی آپ سے، آپ کی سوچ میرے سے نہیں ملتی ہوگی، ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی میں بھی سوچوں، کیونکہ نبی اب کوئی نہیں آنا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صحابی بھی کوئی نہیں آنا، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بھی کوئی نہیں آنا۔ عصر حاضر میں آ جاؤ، اس صدی میں آ جاؤ،
ہاں سندھی جیسا بھی کوئی نہیں آنا، ہزاروی جیسا بھی کوئی نہیں آنا، شیخ القرآن جیسا بھی کوئی نہیں آنا، تو پھر ہمارے جیسوں سے گزارا کرنا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کی سوچ مختلف ہوگی، آپ کا طریقہ ممکن ہے مختلف ہو۔ اگر میں آپ کا دین کے کام کے لیے معاونت کر سکتا ہوں تو مجھے معاونت کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم تنہائی میں آ کے پوچھ لو کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ اس کا بھائی فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ایک آواز اٹھتی ہے آج کل، یہ اس ڈبے کا دور آ گیا نا، یہ آ گیا، ایک جعلی خبر چلتی ہے۔ میں حرم میں بیٹھا تھا، حرم میں حج کے دن تھے، اگلے دن ہم نے جانا تھا عرفات مینا میں۔ مجھے فون آیا ایک ساتھی کا، السلام علیکم تسی پھڑے گئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں سمجھا یہ بھی حج پہ آیا، میں نے کہا تو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا یہ شرکہ مکہ کے سامنے میں بیٹھا ہوں حرم میں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ یہاں ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے طاہر اشرفی صاحب پکڑے گئے ہیں، ان کے گاڑی سے شراب برآمد ہو گئی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی، میں تو ادھر حرم میں بیٹھا ہوں، اب تمہارا جو دل چاہے چلا دو، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا، چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی بس۔ اب کئی پوچھتے ہیں، میں نے کہا یار تم اعتبار کر لو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اس کے بدلے میں میرا اجر ہی بڑھایا ہوگا۔ پہلے تحقیق کر لو کہ جو بات چل رہی ہے اس میں صداقت کتنی ہے۔ اور جذباتی ہیں ہمارے نوجوان، ایک منٹ میں قادیانی نواز فلانا فلانا نواز گستاخ صحابہ، جتنے اس مرتبہ تبرہ کے اوپر اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین کے اوپر پرچے درج ہوئے محرم میں کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے، جتنے لوگ اس مرتبہ گرفتار ہوئے کبھی نہیں ہوئے، کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ صحابہ لوارث نہیں ہیں، اہل بیت لوارث نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی میں آپ سے کہوں گا اور حضرت کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ ان میں سے ہیں جو صحابہ کو بڑا بناتے اہل بیت کو نیچا دکھائیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھ آئی؟ نہ ان میں سے ہیں جو صحابہ کو بڑا بناتے اہل بیت کو نیچا دکھائیں، اور نہ ان میں سے ہیں جو اہل بیت کو بڑا بناتے صحابہ کی توہین کریں۔ ہمارا ان دونوں گروہوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے صحابہ اور اہل بیت دونوں سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے سیدنا صدیق اکبر بھی سر کے تاج ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی سر کے تاج ہے۔ ہم ان دونوں گروہوں سے بری ہیں کہ ایک انتہا میں جاتا ہے تو وہ سیدنا حسین کی توہین کرنا چاہتا ہے، سیدہ فاطمہ کی توہین کرنا چاہتا ہے، دوسرا ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے صحابہ کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اکابر کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، نہ یہ ہمارے اکابر نے اس اسلوب کو کبھی اختیار کیا ہے۔ اور آخری بات عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا، کوئی بات بری لگی ہو آپ حضرات کو، کہ میرے عزیزو آج عصر حاضر اعلام کا دور ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی بات، وہ پوری مولویت کے لیے گالی بن جاتی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میرے پاس آئی، پتہ نہیں قبائل میں کسی بندے نے کوئی بات کہی، وہ پورے ملک میں اس بندے کو ہم تلاش ہی نہیں اب تک کر سکے، پتہ نہیں وہ پاکستانی بھی تھا کہ نہیں تھا، لیکن چلا دی۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت سارے ٹی وی پروگرام میں نے چھوڑ دیے اور میں نے تمام چینلز پہ کہہ دیا کہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے اگر یہ ہے تو میں نہیں آؤں گا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آ کے گالیاں دیں، ہم ایک دوسرے کی تضحیک کریں، ایک دوسرے کی تذلیل کریں، ایک دوسرے کو گھٹیا بتائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر اچھی بات کر سکتے ہیں اچھی بات کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں نہیں کریں گے۔ میں نے 4 سال پہلے فیصلہ کیا کہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں جہاں پر بے پردہ خاتون بیٹھی ہوگی میں نہیں جاؤں گا۔ الحمدللہ 4 سال سے نہیں جا رہا، اور سب سے زیادہ دیکھا بھی جاتا ہوں۔
سنا بھی جاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر چیزیں ٹھیک کرنا چاہیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکیں۔ ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کے نام بگاڑنے کی بجائے آپ کو نہیں اچھا لگتا نہ ملو۔ کسی سیاسی دنیا کے اندر، مذہبی دنیا کے اندر مختلف حلیف ہیں، مختلف حریف ہیں، ساری زندگی ہماری جمعیت کے دو گروپ رہے، ایک سمیع الحق گروپ، ایک فضل الرحمان گروپ، کبھی کسی نے کسی کو گالی نہیں دی۔ اور یہ تو درخواستی گروپ اور فضل الرحمان گروپ، ادھر بڑے بڑے علماء، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، ادھر خواجہ خان محمد صاحب، ادھر مولانا، یہ سارے تھے۔ ایک دوسرے کا ہم نے احترام کرتے دیکھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے دیکھا۔ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی سوچ ہوگی نواز شریف اچھا، کسی کی سوچ ہوگی ضیاء الحق اچھا ہے، کسی کی سوچ ہوگی بھٹو اچھا ہے، کسی کی سوچ ہوگی عمران اچھا ہے۔ یہ آپ کی سیاسی سوچ اور فکر ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کس سے کام لے لے، اچھا کام لے لے۔ یہ آپ کے مدارس کس سے رجسٹرڈ ہوتے تھے؟ 70 سال تک دینی تعلیم کو اس ملک کے اندر وزارت صنعت کے ساتھ جا کے رجسٹر کیا جاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی حضرت الحمدللہ ہم نے آ کے، مجھے یہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے آرمی چیف کا۔ انہوں نے محنت کی، 1.5-2 سال میٹنگیں کی، قائل کیا وزارت تعلیم کو کہ سب سے اچھی تعلیم تو یہ دینی تعلیم ہے یار۔ میرا طالب علم مدرسے سے نکلتا تھا ڈگری ہاتھ میں، کدھر جا حضرت ذرا سفارش کرتے ہوئے، HCP والے نہیں مانتے، وہ جی یونیورسٹی والے نہیں مانتے۔ اب آپ کا یہ کام آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو آئندہ آپ کے ہاتھ میں سند ہوگی وہ کسی بھی وفاق کی ہو، اس کے لیے آپ کو در در پہ نہیں جانا پڑے گا، اسے ہر کوئی تسلیم کرے گا۔ الحمدللہ یہ کارنامہ ہوا ہے، جو اچھا کام ہے اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ تمام اکابر بیٹھے تھے، مفتی تقی صاحب بھی تھے، مفتی منیب صاحب بھی، ساجد میر صاحب بھی، اور بھی سارے، ہم بھی تھے اس میں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ علماء میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کہ یہ جو میری سیٹ ہے جہاں میں بطور آرمی چیف بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر ایک دن مدرسے کا طالب علم آرمی چیف کے طور پہ بیٹھا ہو۔ اور کہا یہ کیوں چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ سچے ہیں، آپ کو دین کا پتہ ہے، آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کا خوف ضرور کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، آج ہماری فوج میں بڑے مناصب کے اوپر حفاظ ہیں ماشاءاللہ، کور کمانڈر ہیں جو حافظ قرآن ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو انجینئر بنے اسے بھی دین کا پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی مسلح پہ کھڑا ہو سکے۔ یہ پیر ذوالفقار صاحب جو ہیں یہ انجینئر ہیں، ہمارے پیر ذوالفقار صاحب یہ اصلاً تو انجینئر ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ایک تاثر ہے، میں چونکہ میری ایک ذمہ داری بطور نمائندہ حکومت کے، یہ بھی آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، کسی جگہ پر یہ ڈسکس نہیں ہے۔ ایک ہوتا نا بات کرنا کسی جگہ پر کہ مدرسے کی دینی تعلیم میں کوئی مداخلت کی جائے، مدرسے کی دینی تعلیم میں مداخلت کا کوئی تصور بھی نہیں موجود ہے۔ جو طے کیا اتحاد تنظیمات مدارس نے کہ ایف تک مدارس میں پڑھائیں گے، وہ معاہدہ جو طے ہوا جس پہ مفتی تقی صاحب کے سائن ہیں، قاری حنیف صاحب کے ہیں، دوسرے اتحاد تنظیمات کے ہیں، لیکن مدرسے کی دینی تعلیم یا مدرسے پر قبضہ اس کا کوئی تصور بھی نہ کرے۔ اور انشاءاللہ مدارس والوں کے چونکہ بہت بڑی تعداد یہاں معتممین کی، اور میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے، میں خود ایک ایک شہر جا رہا ہوں، کھلی کچہری لگا رہا ہوں، بلا تفریق سب کو بلا رہا ہوں کہ جو مدرسہ کی رجسٹریشن، بینک اکاؤنٹ، یہ مسائل ہیں، یہ نئے تعلیمی سال سے پہلے حل ہو جائے سارے، اور یہ حل ہوں گے انشاءاللہ۔ مساجد کی رجسٹریشن کے معاملات ہیں وہ حل ہوں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں کئی مساجد، ہمارے لاہور شہر میں 100 کے قریب مسجدیں سیل ہیں، ادھر بھی ہوں گی۔ وہ یار لڑائی تو تیری میری تھی مولوی صاحب، تو نے اس مسجد سے اللہ کی صدائی بند کروا دی۔ اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے، ہم منت کر رہے ہیں۔ میں ابھی سرگودا گیا تھا، ملتان گیا تھا، میلسی گیا، فیصل آباد۔ میں نے انتظامیہ کا علماء کے ساتھ بیٹھو، ایک دن مقرر کرو جب آپ صرف علماء کے مسائل سنو،
وقت مقرر کرو بلا تفریق، جو بھی آئے اس کی بات سنو، اور یہ جو مسجد سیل ہے ان کو کھولا جائے، یہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ اگلے سال سے جو سند آپ کے پاس ہاتھ میں ہوگی، آپ کو کسی سے جا کے معادلہ دے دے گی، حضرت سرٹیفکیٹ، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کسی بھی وفاق کی ہوگی۔ جو گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کیے ہیں اب وہ سارے وزارت تعلیم سے آپ کی رجسٹریشن ہے، شروع ہے، ہزاروں مدارس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ یاد رکھیے آپ کا ایک ساتھی، جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرا فخر یہ ہے، مجھے سعودی عرب کے بادشاہ نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ حل انت خرجت من جامعاتنا، شاہ سلمان تم ہماری یونیورسٹی کسی سے پڑھے ہو؟ انا خرجت من مدرسہ دینی من پاکستان، میں تو پاکستان کے ایک دینی مدرسے سے نکلا ہوا ہوں۔ آج حرمین شریفین کے اوپر بھی بڑا سخت وقت ہے، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں، یہ حملے کرنے والے کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں، لیکن جہاں ہمیں اسلام کا، پاکستان کا دفاع بھی کرنا ہے، سلامتی، وہاں عرض حرمین شریفین کے ساتھ ہماری محبت، ہماری جو جذبہ عقیدت ہے، وہ بھی الحمدللہ ہم مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں حرمین شریفین کے امن اور سلامتی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے، کوئی بات بری لگی ہو تو اس کی معافی چاہوں۔ ہاں یہ بھی میں عرض کروں، اس پر بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کچھ مجبوری ہے وہ بھی انشاءاللہ، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہے، وقف املاک ایکٹ کے اوپر اسپیکر صاحب بھی رابطے میں ہیں، علماء کے ساتھ بھی، باقی بھی، خود وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ میں اس معاملے میں، وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور انشاءاللہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، خوشخبری والی بات ہے۔ اس میں بعض ترامیم جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے سجیسٹ کی ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے، بس یہ انشاءاللہ جلد آپ کو اس حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔